السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہد اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ، ونشہد ان لا الہ الا اللہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد، فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ العزیز: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، فمن اضطر فی مخمصۃ غیر متجانف للإثم فإن اللہ غفور رحیم۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 کا آخری حصہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے آج تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اور میں نے اپنی نعمت تم پر تمام کر دی۔ ورضیت لکم الاسلام دینا، اور تمہارے لیے اسلام کو دین کی حیثیت سے میں نے پسند کر لیا۔ تو اوپر سے چونکہ حلال و حرام کا ذکر چلا رہا تھا، اوپر سے آیتوں میں تمہاری چیزیں حرام قرار دی گئی ہیں، تفصیل اس کی ہے کیونکہ ہمارا موضوع نگر میں چھوڑ دیا۔ تو آخر آیت میں وہی بات آ رہی ہے، جو بھوک سے مجبور ہو جائے، فمن اضطر فی مخمصۃ غیر متجانف للإثم، بھوک سے مجبور ہو جائے کوئی انسان، گناہ کرنے کا ارادہ نہیں ہے، گناہ کرنے اس کو نہیں ہے اس کا ارادہ، مجبوری سے کوئی حرام چیز کھا لے، اس کو اجازت دی گئی کھانے کی، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں۔ اللہ غفور رحیم، اللہ معاف کرنے والے اور رحم کرنے والے۔ تو جو بات ہمارے سامنے آج میں پیش کرنے جا رہا ہوں کہ میں نے آج تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نے ایک حج کیا، وہ حجۃ الوداع کہلاتا ہے۔ ہجرت کرنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 عمرے کیے اور ایک حج کیا۔ یہ حج جو ہے حجۃ الوداع، یعنی آخری وداع، دوسروں کو وداع کرنا، رخصت کرنا۔ تو آپ نے اعلان کرا دیا تھا کہ میں حج کرنے والا ہوں، تو لوگ آ کر جو ہے میرے ساتھ حج کریں اور حج کے مناسک سیکھ لیں، آپ نے منادی کرا دی تھی۔ تو چاروں طرف سے لوگ تقریباً 1 لاکھ سے زائد، 1.5 لاکھ صحابہ کرام کے قریب، 1,20,000 25 بہرحال 1 لاکھ سے زائد صحابہ کرام آپ کے ساتھ حج کرنے کے لیے تشریف لے گئے تھے وہاں پر۔ تو آپ نے یہ خطبے تفصیل سے خطبہ آپ نے دیا اللہ کے رسول نے۔ تو حدیثوں کی کتاب میں آتا ہے کبھی 2 خطبے آپ نے دیے، ایک تو یوم عرفہ کے دن دیا، ایک جو یوم نحر کے دن دیا۔ اس میں بہت ساری باتیں، گویا پورے دین کا خلاصہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا۔ تو ایک بات اللہ کے رسول نے ارشاد فرمائی کہ میں ترکت فیکم، میں تمہیں ایک چیز چھوڑ جا رہا ہوں، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، لن تضلوا ابدا ما ان اعتصمتم به، کتاب اللہ، میں تمہیں یہ کتاب چھوڑ جا رہا ہوں، اگر تم اس کتاب کو مضبوطی سے پکڑو گے تو تم کبھی بھی گمراہ نہ ہوگے۔ یہ اس خطبے میں ارشاد فرمایا آپ نے، اور اس سے پہلے بھی کئی موقعوں پر جب اہم بات آپ کو ارشاد کرنی تھی تو اللہ نے فرمایا۔ مالک بن انس سے روایت ہے، اللہ نے فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا، میں تمہیں 2 چیز چھوڑ جا رہا ہوں، تم کبھی گمراہ نہ ہوگے اگر تم ان کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے، کتاب اللہ و سنت رسولی، اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت۔ تو ہمارا دین اسی کے اندر محدود ہے، اللہ کی کتاب، اللہ کے رسول کی سنت۔ تو یہ جو دین کی تکمیل اللہ کے رسول کے زمانے میں ہوئی، تو دین جو ہے کوئی نیا، اس کے بعد کوئی چیز ایڈیشن نہیں ہونے والی، اس کے بعد 2-3 آیتیں اتنی، ویسے کچھ وہ احکام کی والی آیتیں نہیں، اس کے بعد تو نزول ختم ہو گیا۔ جو بھی احکام اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیتیں نازل ہوتی تھیں، اللہ کے رسول اس کا مطلب بھی بیان کرتے تھے، عمل کر کے بھی دکھاتے تھے، اس کا مطلب بھی بیان کرتے تھے، کیونکہ آپ کی ذمہ داری یہ تھی، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، ہم نے یہ ذکر آپ کی طرف نازل کیا ہے تاکہ آپ اس کا مطلب لوگوں تک جو ہے واضح کر کے بتا دیں۔ مطلب پوچھنے کسی اور کی جانے کی ضرورت نہیں، کسی اور سے مطلب سمجھ لینا ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ نے ذمہ داری نبی کی لگائی تھی، یہ جو ہے جو ذکر نازل کیا گیا اس کا مطلب بھی ان کو سمجھاؤ، پھر عمل کر کے بھی دکھاؤ۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ،
تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی میں ایک مثالی نمونہ ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بس لوگ پوچھنے آئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے. تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا ہے؟ بس قرآن ہی ان کے اخلاق. تو قرآن جس بات کی دعوت دے رہا تھا، جن عقائد کی، جن اعمال کی، جن اخلاق کی، اس کا پورا نمونہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. پھر اسی کے ساتھ جو ہے آپ نے خود اپنا ہی نمونہ نہیں بلکہ آپ کی ذمہ داری تھی کہ جو ہے ایک جماعت بھی اسی تیار کریں. وَيُزَكِّيهِمْ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ. بے شک اللہ نے ایمان والوں پر بہت بڑا احسان کیا. انہی میں سے ایک رسول کو جو اللہ نے پیدا کیا، مبعوث کیا، جو انہیں اللہ کی آیتیں کتاب، اللہ کی آیتیں تلاوت کر کے سنا رہے ہیں اور ان کو پاک صاف کر رہے ہیں. جو غلط قسم کے عقائد ہیں یا برے اعمال ہیں ان کے اندر تھے نا، اس زمانے میں سب کچھ تھے، تمام برائیاں تھیں، ان کے سب کو پاک صاف کرنے والے کتاب کی تعلیم دیتے ہیں اور دین کے احکام سکھاتے ہیں. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ. اس سے پہلے یہ لوگ جو ہے کھلی گمراہی میں مبتلا تھے. تو ایک جماعت آپ نے صحابہ کرام کی تیار کی جو انبیاء کرام کے بعد ایک مثالی جماعت تھی. تو ہدایت کے اس کے بعد جو ہے جیسا آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کے قرآن مختلف لوگ لکھتے تھے. تھوڑا وہاں لکھا ہوا تھا، کوئی جو ہے ہڈیوں پر لکھا ہوا تھا، کوئی اس پر لکھا ہوا تھا، چمڑے پر لکھا ہوا تھا، ایسا الگ الگ جگہ تھا. تو صحابہ کرام کے دور میں جو ہے پہلے تو یہ قرآن کو جو ہے جمع کرنے کا کام شروع ہوا اور اس کے فتوحات بھی چلتی رہی. جو قرآن نازل ہو رہا تھا لوگ عمل کرتے تھے. قرآن نازل ہوا رکھ دو وہی پڑھیں گے بعد میں دیکھیں، ایسا نہیں. ادھر نازل ہوتے اس کا عملی جو ہے طور پر پریکٹیکل سب لوگ فوراً کر لیتے تھے. صحابہ کرام جو ہے قرآنی امت، قرآن نازل ہوا رندے رندے بعد میں دیکھ لیں، ایسا نہیں تھا. جو نازل ہوتا تھا حکم بس. ادھر پردے کی آیت نازل ہوئی، کیا نازل ہوا تو عورتیں فوراً جو پردہ پھاڑ لے کے جو اپنی چادریں کٹ کر کے پردہ ڈالی. یہ دیکھو ایسا ہے، دیکھیں گے سوچیں گے، یہ نہیں ہوتا تھا. تو عملی طور پر بھی صحابہ کرام جو ہے فوراً جیسا قرآن نازل ہوتا ویسے تیار ہوتے چلے گئے. اور اس کے بعد جو ہے فتوحات چلتا رہا. دین جو ہے زندگیوں میں ایسے آیا اور پھر جو ہے معاشرے کے اندر آیا اور نظام کے اندر دین آ گیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم کما استخلف الذین من قبلہم ولیمکنہم دینہم الذی ارتضی لہم ولیبدلہم من بعد خوفہم امنا. اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے جو لوگ تمہیں ایمان لائے اور عمل صالح کیے ان کو زمین کی خلافت دے گا، جیسا کہ اس سے پہلے وہ لوگوں کو دیکھ چکا ہے. وَلَيُمَكِّنَ لَهُمْ دین کو زمین میں جمع دے گا. صحابہ کرام جو ہے بس پڑھ کے بیٹھے نہیں تھے بس، لیکن دین کو، اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے پورے دنیا میں پھیل گئے. جہاں بھی جاتے فتح اور کامرانی ان کے قدم چومتی تھی. چھوٹی دیر میں جا رہے تھے. فتوح الشام جو کتاب ہے اگر آپ پڑھ کر دیکھیں تو حیران رہ جائیں گے. وہاں تو لاکھوں کا لشکر ہے، انہوں 100 آدمی لے کے جا رہے ہیں. 10 آدمی لے جا رہے ہیں، 100 تو لے جاؤ، 100 لے جا رہے ہیں بس. وہ وہاں اتنا بڑا لشکر ہے، کانپ رہا ہے 100 آدمی سے. ان کے بدن پر کپڑے بھی ٹھیک نہیں ہے، نہ ان کے پاس ہتھیار ہیں. اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم، ضرور زمین کی خلافت ان کو دے گا اور ان کے دین کو جمع دے گا جس کو اللہ نے خود پسند کیا. ولیمکنہم دینہم الذی ارتضی لہم ولیبدلنہم من بعد خوفہم امنا. ان کی خوف کی حالت، صحابہ کرام کیسے خوف کی حالت میں دیکھ رہے ہیں. مسجد میں نماز، گھر میں نماز نہیں پڑھ سکتے تھے. ہاں یہ ان کی خوف کی حالت تھی. اللہ کے وہ پہرا دیا کرتے تھے. یہ سب حالت چلے گی، اللہ نے امن کی حالت ان کو بدل دی. یا بدوننی، یہ لوگ میری عبادت کریں گے، ولا یشرکون بی، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے لوگ صحابہ کرام. یہ ان کا نقشہ اللہ نے پیش کیا ہے. تو تکمیل دین ہو گئی اور تمکین دین قائم ہو گیا. اس کے بعد جو ہے بولے بھائی چلو جو چیزیں اللہ کی، تو قرآن تو لکھا گیا، آپ کی سنتیں، آپ کی احادیث، مسائل سب لکھے جانے لگے. تو 3 دور ہو گئے، ایک تکمیل دین کا، ایک تمکین دین کا
تیسرا تدوین دین، دین کو جمع کیا جانے لگا، دین کو لکھا جانے لگا. تو لکھے جانے کا مسئلہ بعد میں، پہلے عمل کیا گیا. معلوم ہے لکھے جانے والا مسئلہ، کاغذوں میں آنے والا جو مسئلہ ہے تدوین کرنا، جمع کرنے کا مسئلہ بہت بعد میں آ گیا. پہلے تو جو آیا عمل کر لیا، بس جو آیا عمل کر لیا. قرآن بھی کسی کے پاس لکھا تھا، حضرت ابوبکر صدیق سے عمر رضی اللہ عنہ بیٹھ کے نہیں بھائی اتنے جو ہے قراء شہید ہو گئے وہاں پر جنگ یمامہ کے اندر، ایک جگہ لکھ کر رکھ دو اس کو. ایک جگہ تمام جمع کرنے لگے، فلاں ان کے پاس سے فلاں آیت وہ صحابی کے پاس ان کی ملی، وہ آیت ملی، پورا قرآن کی جگہ جمع کیا گیا. تو وہ لوگ جو ہے تحریر سے بڑھ کر عمل کرنے والے لوگ، کتابت سے بڑھ کر جو ہے عمل کرنے والے لوگ، ان کی زندگی میں قرآن تھا، قرآن کا چلتا پھرا نمونہ تھے وہ لوگ صحابہ کرام. تو میں آپ کو یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ ایک تو تحریری شکل میں قرآن اور حدیث موجود ہے، پھر اس کے بعد عملی شکل یہاں موجود ہے. یہ دو چیزیں ہمارے سامنے. تو ہم جو کریں گے ہم کو یہی دیکھنا ہے کہ جو بات قرآن میں سنت میں ہے وہ ہمارے لیے تحریری شکل تو موجود ہے، پھر عملی نمونہ بھی موجود ہے. کچھ بھی آج ہمیں کرنا ہے تو دیکھنا ہے کہ کیا یہ چیز اس زمانے میں موجود تھی. کوئی بھی چیز ہو جائے، کوئی مسئلہ، کیونکہ دین مکمل ہو چکا ہے. اب مکمل ہونے کے بعد کسی اور کی ضرورت پڑتی کیا نہیں پڑے گی. مسئلہ ایسا کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ چیز چھوڑی ہے، ہم کو کچھ ایڈ کرنا ہے اس کے اندر، اس میں اضافہ کرنے کی ضرورت ہے، ایڈیشن کرنے کی ضرورت ہے، سپلیمنٹ کرنے کی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. بس دین ہمارا مکمل ہو چکا ہے اصول کے لحاظ سے. اور اس کے بعد ائمہ کرام نے، اس کے صحابہ کرام نے اس کو تفصیلات بالکل لکھ دی. بس یہ مسائل ہیں، اس کا حل یہ مسائل ہیں، اس کا حل یہ. تو یہ 3 ادوار کے اندر دین بالکل پوری طرح محفوظ ہو گیا. اب قیامت تک اسی کی روشنی میں ہم کو چلنا ہے. قیامت تک ہم کو اسی کی روشنی میں چلنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ خطبہ دیا، الارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم فاقبل علینا بوجہی. ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن خطبہ دیا، نماز پڑھائی، غالباً صبح کی نماز. فاقبل علینا بوجہی، پھر ہماری طرف آپ نے رخ کیا. فوعظنا موعظۃ بلیغہ، ایک بہت ہی مؤثر باز آپ نے ارشاد فرمایا. ظرفت من العیون وبذلت من القلوب، ایسا آواز آپ نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، ان کے دل کانپنے لگے لوگوں کے. تو آواز ارشاد کر کے اللہ بیٹھے تھے. ایک صحابی اٹھے، اللہ کے رسول ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ یہ ایسا باز ہے کہ آپ دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں. کانکا موعظۃ مودی، جو آدمی دنیا سے ہو کر جا رہا ہے آخری طور پر جو نصیحتیں وصیتیں کرتا ہے، وہی سے ایسا معلوم ہو رہا تھا آپ کی باز. کچھ اور بھی ارشاد فرما دیجیے. فاوصینا، اور کچھ بول دیجیے اللہ کے رسول. سب کے دل نرم ہو چکے ہیں اب، ہدایت کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں، آپ کچھ اور کر دیجیے. تو آپ اللہ کو پھر ارشاد فرماتے ہیں، اوصیکم بتقوی اللہ، میں تمہیں اللہ کا تقوی اختیار کرنے کی تاکید کرتا ہوں. تقوی پورے دین کا خلاصہ ہے، معلوم ہے پورے دین کا خلاصہ ہی تقوی. اللہ سے ڈر کر آدمی اللہ رسول کی نافرمانی، شریعت کی نافرمانی چھوڑ دے اور اس کے احکام پر چلے، بس یہ تو دین ہے نا. اس سے دین کیا ہے؟ تقوی ایک دین کے پورے چیزوں کو اگر کسی ایک لفظ میں مدح کرنا ہے تقوی. تو آپ نے فرمایا اوصیکم بتقوی اللہ، میں تمہیں اللہ کا تقوی اختیار کرنے کی تاکید کرتا ہوں. پھر اس کے بعد فرمایا والسمعی والطاعتی، سنو اور اطاعت کرو. ولو کان عبدا حبشیہ، چاہے تمہارا امیر ایک حبشی غلامی کیوں نہ بنا جائے. میرے جانے کے بعد کچھ لوگ امیر بنیں گے آپ کے کاموں کو چلانے کے لیے، تو اگر تمہارا امیر ایک حبشی غلامی کیوں نہ ہو، اگر وہ سنت کے اندر حکم دیتا ہے تو اس پر چلنا ہے تم لوگوں. ایسا نہیں کہ جو کسی کی اطاعت کرو، ایسا نہیں. لا طاعت لمخلوق فی معصیۃ الخالق، جب اللہ رسول کی نافرمانی ہو رہی کسی کی اطاعت نہیں کی جائے گی، نہ باپ کی ہوگی، نہ کسی امیر کی ہوگی، نہ کسی پیر کی ہوگی. سمجھا؟ تو بہرحال یہاں جو اللہ کے فرما رہے ہیں کہ جو ہے تمہارا جو امیر اگر ایک حبشی غلامی کیوں نہ، اس کی اطاعت کرو. پھر آگے لگنا فَإِنَّهُ مَن يَعْشَ مِنكُم مِّن بَعْدِي سَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. اللہ کے رسول کو وہی کی طرف سے معلوم ہو گیا تھا، تو آپ فرما رہے ہیں کہ بے شک تم میں جو بھی میرے بعد زندہ رہے گا وہ بہت سے اختلافات کو دیکھے گا. فَسَيَرَىٰ اختلافاً کثیرا، یہ اختلاف نہیں، اختلافاً کثیرا، بے شمار اختلافات دے گا. اب کیا کرنا چاہیے؟
علیکم بسنتی وسنتی خلفاء الراشدین المہدیین، میں اس علیکم میں تم کو تاکید کرتا ہوں، تمہیں وصیت کرتا ہوں، نصیحت کرتا ہوں کہ میری سنت کو اور میرے خلفاء جو راشدین ہیں یعنی نیک ہیں، مہدیین جو ہدایت دیے گئے، مفعول کا صیغہ ہے، ہادی ہدایت کرنے والا، مہدی جس کی ہدایت کی گئی، وہ اللہ کی طرف سے ہدایت کی گئی، میرے خلفاء میری سنت کو اور میرے خلفاء جو خود بھی بذات خود نیک راشد ہیں، نیک ہیں اور رائے راست پر چل رہے ہیں، جن کی ہدایت اللہ نے کی ہے، ان کی سنت کو تم تمسکو بہا، تمسک کہتے ہیں ہاتھوں سے پکڑنے کو، رسی ہے تو پکڑنے کو، ادو بہا لین نواجز، اور پھر دانتوں سے پکڑے رہو، ہاتھوں سے پکڑے رہو، دانتوں سے پکڑے رہو، دونوں الفاظ آپ نے استعمال کیے، میری سنت کو اور میرے خلفاء جو راشد ہیں اور صحیح راستے پر جن کی رہنمائی کی گئی ہے، رائٹلی گائیڈڈ ہیں، ان کی تم جو ہے سنت کو، ان کے طریقے کو تم جو ہے اپنے ہاتھوں سے پکڑو، دانتوں سے پکڑو۔ یہاں تک تو ہوئی بات فرمائیں، یاکم و محدثات الامور، اور بچو تم نئے کاموں سے، یاکم بچو، دور جا چلے جاؤ اس سے جو نئے کام کیے جائیں گے، محدثات الامور، فإن کل محدث بدعہ، ہر نیا کام بدعت ہے اور تمام بدعتیں گمراہیاں ہیں۔ تو دین مکمل ہوا، آپ سمجھ رہے ہیں اللہ کے رسول کیا ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو ہے میرے بعد میں بہت سے اختلافات دیکھیں گے، جیسے زمانہ ہوئے اور بھی اختلافات، جب تک زمانہ ہوئے اور بھی اختلافات، کیا کریں؟ کوئی اللہ کے بول کر گئے گے نہیں، بس میری سنت پر چلو، پھر میرے خلفاء کی سنت پر چلو۔ اور حدیث کے اندر جہاں اختلافات کی بات آ گئی، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو ہے ان عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، لیاتین علی امتی کما اتی علی بنی اسرائیل حذو النعل بالنعل۔ دیکھتے ایک جوتی دوسری جوتی، رائٹ اور لیفٹ دونوں برابر ہوتے ہیں، اس میں لگ جوتیاں دونوں برابر ہوتی، تو میری امت پر جیسا بنی اسرائیل کے حالات آئے ویسے ہی حالات پیش آنے والے۔ تو اس حدیث میں صرف وہ ہے، دوسری حدیث کے اندر ہے کہ یہود کے 71 فرقے ہو گئے، نصارہ کے 72 فرقے ہو گئے، اور میری امت 73 میں تقسیم ہو جائے گی۔ ان بنی اسرائیل تفرقت علی سنتین و سبعین ملہ، بنی اسرائیل جو ہے 72 فرقوں میں تقسیم ہو گئے، وہ تفترق امتی، اور میری امت جو ہے 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی۔ تفترق امتی علی 73 ملہ کلہم فی النار، یہ سب جہنم میں جانے والے ہیں، الا ملۃ واحدہ، سوائے ایک فرقے، سوائے ایک فرقے کے، ایک جماعت کے۔ وہ کون؟ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے وہ من ہی یا رسول اللہ کی، وہ کون سا فرقہ ہے بتا دی، اس کی پہچان، اس کی علامت آپ نے بتائی، ما انا علیہ و اصحابی، جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہے، ما انا علیہ و اصحابی۔ تو آج آپ سب دیکھ رہے ہیں اختلافات کتنے پھیلے ہوئے ہیں، کہاں سے؟ نمازوں میں سے اختلافات، اذان میں اختلاف، کہاں؟ ارے وہ تو مختلف وہی چیزیں ہیں، محرم کا مہینہ آتا ہے تو وہاں جو چیزیں بہت ساری ہو رہی ہیں، اس میں سفر میں بہت ساری ہو رہی ہیں، ربیع الاول میں ہو رہی ہیں، پھر جو مہینہ آتا ہے کچھ چیزیں لوگوں نے لگا رکھی ہیں، ہو رہی ہیں، رجب میں ایسا ہو رہا ہے، کنڈے ہو رہے ہیں، ربیع الثانی میں 11ویں ہو رہے ہیں، وہ آ رہا ہے تو وہ ہو رہا ہے، یہ ہر مہینے کی کچھ چیزیں لگا رکھی۔ سب سے پہلے کیا اللہ کے رسول نے کیا یا صحابہ کرام نے کیا؟ یہ کام جو ہم لوگ کر رہے ہیں، کیا یہ کام اللہ کے رسول نے خود بذات خود کیا یا صحابہ کرام نے کیا؟ بس یہ دو سوال ہمارے سامنے ہے نا۔ دیکھو جو کام ہو رہے ہیں کیا بتاؤ؟ اب جو ہے ابھی ربیع الاول کا مہینہ تو آئندہ آنے والا ہے، ابھی سے جو ہے میلاد النبی کے جشن کی تیاریاں ہو رہی ہیں، جو اخبار پڑھنے والے ہیں، دیکھو بعض وہاں ابھی سے اعلان کیا انہوں نے، تیاری شروع کرو بھائی، ابھی میلاد النبی کے لیے، میلاد، عید میلاد، کیسی عید ہے کہ صحابہ کرام کو معلوم نہیں تھی عید ہے؟ صحابہ کرام جانتے تھے کہ نہیں؟ اللہ کے رسول کے مقام کو ہم بہتر سمجھتے ہیں کہ اللہ کے صحابہ کرام کو بتائیے، اللہ کے رسول کا جو مقام ہے، ان کی جو عظمت ہے، ان کی جو محبت ہے، جو صحابہ کو حاصل تھی ہم کو حاصل ہے، کیا بتائیے؟
تو یہ لوگ اللہ کے ذکر رسول اللہ کے ذکر سے منع کرتے ہیں. کون منع کرتا ہے؟ کیا صحابہ کرام نے کیا؟ بتا ہم کو. بس اس طرح کے جلسے کیے, جلوس نکالے, جشن کیے. ذرا سوچنے کی بات ہے نا بھائی. اگر وہ دین کا کام ہوتا صحابہ کرام کرتے تھے کہ نہیں؟ بتائیے. حکومتیں تھی ان کے پاس, تمہارے سر چندہ پٹی کرنے کی ضرورت نہیں تھی. کیا آپ نے عرس کیا اللہ کے رسول کا؟ ارے اگر وہاں پھول پڑتے تو میں سمجھتا ہوں دنیا کوئی پھول نہیں بچتا تھا. زمین سے لے کے آسمان تک پھول پڑتے تھے. معلوم مزار شریف پر جو پھول پڑتے تو میں سمجھتا ہوں زمین سے لے کے آسمان تک پھول پڑتے تھے, اور تم سے مانگنے کی ضرورت نہیں تھی. کیا یہ سب کام اللہ کے صحابہ کرام نے کیا؟ کیا بتائیے. صندل مالی کیا, غلاف چڑھایا, پھول ڈالے, ٹھہر ٹھہر کے صلاۃ سلام پڑھے. یہ سب صحابہ کرام نے کیا؟ کیا بتائیے. کیا تابعین نے کیا؟ تبع تابعین. اور اللہ جو فرماتے ہیں خیر امتی قرنی, سب سے بہترین زمانہ یعنی زمانے کے لوگ. زمانے سے مراد ٹائم تو کوئی چیز نہیں ہوتا نا, ٹائم سے مراد اس زمانے کے لوگ. خیر امتی قرنی, تمام زمانوں کے لوگوں میں بہترین زمانہ میں اور میرے صحابہ ہیں. ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم, اس کے بعد تابعین, اس کے بعد تبع تابعین. 3 زمانے کے لوگوں کو آپ نے فرمایا یہ بہترین لوگ ہیں. کیا یہ کام ہوا اس زمانے کے اندر؟ بتائیے. جو کام خیر القرون, اس کو کہا بہترین زمانے کے لوگ. قرون قرن کے معنی زمانے کے لوگ. اس زمانے کے لوگ صحابہ, تابعین, تبع تابعین. اس 3 زمانوں کے اندر کوئی کام دین کا ہوا تو وہ دین کا کام ہے, جو نہیں ہوا دین کا کام نہیں ہو سکتا. ہوا کیا بتائیے. 500-600 سال کے بعد کسی بادشاہ نے اپنے جشن منانے کے لیے عید میلاد کو بہانہ بنا کے جو ہے وہ کیا, اور اس کو لوگوں نے لے لیا اور دیکھا کہ کچھ لوگ پوچھے کیا بھائی وہ عیسیٰ علیہ السلام کا منا رہے ہیں, ہم لوگ کیوں نہیں منانا؟ ارے ہم سے بڑا منائیں گے, چلو. ان کے پاس دین نہیں ہے, وہ اپنے نبی کو کب یاد کرتے ہیں؟ ارے ہم تو کلمہ پڑھتے ہیں نبی کا, معلوم ہے. صرف لا الہ پڑھنے والا مسلمان ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا جب تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ پڑھے. ہمارا کلمہ, ہماری اذان اللہ اکبر اشہد ان لا الہ کی اذان کا نہیں ہوگی ہماری, معلوم ہے. اشہد ان لا الہ پڑھنا ہی پڑے گا. ہماری اقامت, ہماری التحیات, السلام علیکم, السلام علیکم نبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ, سلام پڑھ رہے ہیں, اور اس کے بعد درود پڑھ رہے ہیں. دیکھ رہے ہیں ہر وقت نبی کو یاد کر. ذرا غور کر دیکھو کیا پڑھا جا رہا ہے, ذرا سوچو تو صحیح. ہم کو مصنوعی طریقے سے کوئی یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے, باقی ہے, لیکن اس کے مطلب کو سمجھو. ہم تو قدم قدم پر یاد کریں ہمارے نبی کو. درود کے فضائل اتنی زیادہ ہیں. چیخ چیخ کر پڑھے کسی نے, درود پڑھ کے لوگوں کو ڈسٹرب کیا ہے. کسی شاعر کا لکھا ہوا سلام اور زور سے پڑھا جا رہا ہے تو لوگوں کو ڈسٹرب ہو رہا ہے. اور عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جو ہے ایک جو ہے وائز آ کے زور سے چیخ چیخ کے بیان کرتے تھے. اب ادھر جو ہے ازواج مطہرات کے حجرے تھے, کمرے تھے. ازواج مطہرات امہات المومنین, اللہ کے رسول کی ازواج جو امت کی مائیں ہیں. تو عائشہ بولتی ہیں کہ فلاں صاحب عمر رضی اللہ عنہ سے کہلا بھیجا کہ کوئی آتے ہیں اتنا زور سے جو ہے چیخ چیخ کر بیان کرتے ہیں کہ ہم کو بہت ڈسٹرب ہوتا ہے. تو بلایا اس کو. ہماری ماں وہاں سوتی ہے, تم چیخ کر مارتے ہو, تم کو درے ماروں. اپنی آواز کو سننے والوں تک محدود رکھو. تم اپنی آواز کو سننے والوں تک محدود رکھو. تم کیا چیخ چیخ کے بیان کرتے ہو؟ آج دیکھیے لاؤڈ اسپیکر لگایا جاتا ہے. لاؤڈ اسپیکر اتنا غلط استعمال, ایک ایجاد ہو گئی لاؤڈ اسپیکر, تو بس اتنا غلط استعمال اس کا ہو رہا ہے. جگہ جگہ جو ہے ایک چیز ہے, اعلان ہے, ان لوگوں نے بھجن لگا دیا اور رات بھر چل رہا ہے, کیسٹ ڈال دے اور رات بھر. کوئی سو سکتا ہے, نہ کوئی مطالعہ کر سکتا ہے, نہ کوئی آرام کر سکتا ہے. یہ ہماری شرارتوں کی وجہ سے ہوا ہے. ہماری بے عقلی نے سب یہ سارے کام پیدا کر دیے. معلوم کیا ضرورت ہے؟ شریعت ایسا کہہ رہی ہے آپ اپنی آواز کو سننے والوں تک محدود رکھو. یہاں تک بس کافی ہے. اگر میں وہ لمبا لگاؤں گا تو سننے والا نہیں ہوا, کیا کرنا ہے, بیکار ہے. باہر سے ایک لاؤڈ اسپیکر لگا دیا, بس چلو سب گونج رہا ہے. تو شریعت کا غلط کام, شریعت کے اندر غلط کام کرنے کی وجہ سے اور بھی لوگ اس سے زیادہ غلط کام کرتے ہیں دوسرے لوگ, کہ اس کو کیا اعتراض کر سکتے ہیں آپ لوگ. تو بہرحال جو ہے یہ آپ کو بتانا ہے کہ اتنی چیزیں ہمارے اس کے اندر آ گئی ہیں جس کی کوئی سند نہیں. نہ صحابہ کرام نے کیا, نہ تابعین نے, تبع تابعین نے کیا. تو یہ جو کام ہو رہا ہے لوگ اس کو اچھا سمجھے ہیں, لیکن اصل اللہ کے رسول پر جو ایمان ہمارا ہونا ہے, کیا فرمایا, لا یؤمن احدکم, سب سے پہلے تو ایمان ہے. نہیں, اللہ کے بعد کس پر ایمان؟ اللہ کے رسول پر ایمان ہے ہمارا. کیا ہے؟
لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تم میں کوئی شخص ایماندار نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ اس کی خواہشات میری لائی ہوئی شریعت کے تابع نہ ہو جائے. ہم کب تک تابع ہیں شریعت کے بتاؤ؟ ہم اپنے خواہشات پر چلنا چاہ رہے ہیں، بتاؤ وہ کرنے والے لوگ ہیں، یا ہم اپنے انداز سے زندگی جو بسر کر رہے ہیں. کوئی داڑھی کو بولے ہمارا تو غصہ آ جاتا ہے لوگوں کو، کیا سال نو ہمارا، ارے ہم کہیں کو بولیں گے شریعت کا حکم آپ کو سنا دیتے ہم لوگ، آپ مانو نہ مانو. لیکن آپ امتی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں تو آپ کو کرنا پڑے گا. آپ امتی ہونے کا دعویٰ کیا فرمایا؟ صحیح بخاری کے حدیث ہے عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ، اللہ کے فرمایا کل امتی یدخل الجنت الا من ابا، میری ساری امت جنت میں جائے گی سوا وہ جو میرا انکار کرنے والا ہے. اللہ کے رسول وہ من یابا رسول، اللہ کے رسول انکار کرنے والا کون ہے؟ من اتانی دخل الجنت، جو میری اطاعت کرنے والا جنت ہے. ومن عصانی فقد ابا، جو میری نافرمانی کرنے والا وہی میرا انکار کرنے والا ہے. کتنے لوگ ہیں آپ کی سنتیں ہمارے سامنے آتی رہتی ہیں، آپ کا اسوہ ہمارے سامنے آتا رہتا ہے، لیکن ہم اس کو بھی پھر کے چلے جاتے ہیں. ہم لوگ کہاں امت، کس کو امتی فرمایا؟ ذرا دیکھو تو دیکھو. آپ کی خلاف ورزی کرنے والے امتی ہو سکتے ہیں کیا؟ سنت کے خلاف چلنے والے ہو سکتے ہیں؟ بتائیے. بدعتیں اتنی پھیلائی، نئے نئے چیزیں ایجاد کر دی. میں آپ کو پہلے بیان، دین مکمل ہو چکا ہے. اگر آپ کوئی ایڈیشن کرنا چاہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ دین مکمل نہیں، اللہ پر الزام آئے گا. آپ کوئی چیز داخل کرنا چاہیں گے تو سب سے پہلے یہ جو ہے اللہ پر، کہ اللہ نے دین مکمل نہیں کیا ہے، کچھ چیزیں چھوڑی ہیں وہ ہم کو ایڈ کرنا ہے اس کے. اسی بات ہے ہی نہیں. تو اللہ تعالیٰ تو نعوذ باللہ نہ بھولتے ہیں، نہ ان کے کام میں کوئی نقص ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے کام میں. سبحان اللہ، تعالیٰ پاک ہے. اللہ نے دین کو مکمل کر دیا ہے، اللہ کے رسول نے شریعت مکمل پہنچا دی. تم اب تم جو کر رہے ہو تمہاری خواہشات کے مطابق کر رہے ہو، تم اپنے دین پر نہیں چل رہے ہو، اللہ کے رسول کے. تو دیکھ رہے ہیں جو ہنگامے ہوتے ہیں، ابھی تو ہونے والے، ابھی سے تیاری چلی اس کی. اخباروں میں آ رہا ہے فلاں جگہ کا کمیٹی بن گئی، کس طرح جلوس نکالا جائے، کس طرح جشن منایا جائے. اپنے سینوں کو چیر کر دیکھو کیا ایمان تمہارے دلوں کے اندر ہے؟ ایمان سے خالی لوگ یہ کام کر رہے ہیں، میں تو کہہ رہا ہوں سب. اور پھر کیا ہوتا ہے اس کے اندر؟ ایسے غلط عقیدے جو اسلام کے خلاف اللہ کے رسول کو حاضر ناظر ثابت کیا جاتا ہے. بھولے بھالے عوام ہیں، کیا صاحب کیا معلوم، لوگوں کو جاتے ہیں، بہت اچھا بولتے ہیں، کیا اچھا بولتے ہیں. اللہ کی ذات حاضر ناظر ہے، اللہ کے رسول حاضر ناظر نہیں ہے. فتاوی قاضی خان جو مشہور فتاوی کتاب ہے اس کے اندر ہے، جو یہ سمجھے کہ میں اللہ رسول کو گواہ بنا کے نکاح کرتا ہوں تو کافر ہو جائے گا. معلوم اللہ تو حاضر ناظر ہے بھائی، اللہ کے رسول حاضر ناظر نہیں. پھر یہ جلسے کر کے لوگوں کی عقیدے بگاڑ دیتے ہیں لوگ، بیچارے بھولے بھالے لوگ. ارے اللہ کے رسول حاضر ناظر ہونا، یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ. کیا اللہ کے رسول کو عالم الغیب، عالم الغیب اللہ کی ذات ہے بھائی، کوئی نہیں. عالم الغیب و شہادت یہ جو ٹرم ہے یہ اللہ کے رسول کے لیے استعمال نہیں کی جائے گی، اللہ کے لیے استعمال کی جائے گی. اگر اللہ کے رسول عالم الغیب ہوتے بالفرض تو جب وہی آتی تو بولتے تھے مجھے کیا وہی سب معلوم ہے، جاؤ بولتے تھے. قرآن کریم جو ہے 23 سال میں نازل ہوا، جبریل علیہ السلام لے کر آئے تو پہلے پریشان ہو گیا اللہ کے رسول، کیا اتنا مشکل ہو گیا، پسینہ پسینہ آ گیا آپ کو جو بخار آ گیا، اڑ کے سو گئے. لیکن پھر آہستہ آہستہ وہی آتی گئی. کوئی مسئلہ پوچھے تو بولے کہ ابھی وہی نہیں آئی، دیکھیں وہی آنے کے بعد پوچھیں گے. پوچھتا ہوں جبریل کو میں. 23 سال میں قرآن نازل ہوتا رہا. معلوم اگر جاننے والے ہوتے تو علم غیب جاننے والے اللہ کیا لے کے آتے ہو تم، میرے پاس تم ہے علم ہے جو تم بولتے تھے. ایک یہود کے عالم آ کے پوچھے سب سے بہترین جگہ کون سی ہے، تو اللہ کو معلوم نہیں تھا، بولے کہ میں خاموش رہتا ہوں. جبریل آنے کے بعد میں جواب دوں گا، کل آؤں. جبریل آئے، جبریل آنے کے بعد جو ہے پوچھے کہ سوال ایسے آیا کہ بہترین جگہ کون سی ہے، مجھے بھی نہیں معلوم، میں اللہ سے پوچھتا ہوں. تو یہ جو ہمارا دین ہے براہ راست اللہ کی طرف سے آیا بھائی. جبریل ایک واسطہ ہے. جبریل علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں جا کے جو پوچھے تو وہاں سے جواب ملا کہ بہترین جگہ خیر بقائیہ المساجد خیر بقائیہ، تمام زمین کے اندر بہترین جگہ مساجد ہیں اور تمام بدترین جگہ بازار ہیں. پھر آ کے اللہ کے جواب سناتے ہیں کہ جو ہے اللہ کے رسول جواب ہی ہے. تو میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ جا کے اے جبریل تم اللہ کے بارگاہ میں کتنا نزدیک گئے تھے. کہا کہ اللہ اتنا قریب کبھی نہیں ہوتا کہ جو آج میں آؤں. جبریل السلام کہتے ہیں کہ میں اللہ سے آج اتنا قریب ہوا اس سوال پوچھنے، اس سوال کے جواب کے لیے اتنا قریب کبھی بھی نہیں ہوا تھا. اے جبریل تم کتنا قریب ہے؟ تو کہا کہ اللہ اور میرے درمیان 70,000 نور کے پردے تھے. یہ قربت ہے، یہ جواب ملا.
لوگوں نے یہود نے کہا کہ ان کو پوچھو اصحاب کہف کون تھے، ذوالقرنین کی حقیقت کیا ہے، روح کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول کو آ کے سوال کیا ان لوگوں نے، قریش نے آ کے سوال کیا، میں کل جواب دوں گا، وہی نہیں آئی. لوگ آتے روز پوچھتے جواب دو، کیا جواب دوں؟ وہی نہیں آئی. 1 دن 2 دن 15 دن پھر ایک دن جو ہے جھاڑ رہے تھے لیکن کتے کا بچہ ہے نیچے، آپ کے پلنگ کے نیچے چارپائی کے کتے کا بچہ نکال دیا، پھر جو جھاڑ کیا تو اس پر جبریل السلام آ گئے. کیا جبریل نے؟ ہاں وہاں کتے کا بچہ تھا، ہم نہیں آتے. جس گھر میں تصویر ہو، کتا ہو، وہاں ہم نہیں آتے ہم لوگ. تو ہم نے گھر میں تصویریں لگا رکھی، فرشتے آنا ہی نہیں ہم، راستوں میں بھی لگا رکھی، گھروں میں لگا کے رکھی تصویریں، اور راستوں پہ بھی لگی، یہاں بھی فرشتے نہیں آنا. رحمت کے فرشتے، ہم کو رحمت کی فرشتے کی ضرورت نہیں، ہم کو عذاب کے فرشتے کی ضرورت ہے. معلوم ہمارا جو کام چلا ہوا ہے، ہم جو کام کر رہے ہیں اس کے لیے رحمت کی ضرورت نہیں، ہم کو عذاب کی ضرورت ہے. بہت افسوس کے ساتھ میں سنا آپ لوگوں، ہم کو دیکھنا چاہیے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں کیا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، صحابہ کرام نے کیا. یہ ہمارے لیے کسوٹی، یہ کسوٹی سے آپ جانچتے جائیے، پرکھتے جائیے، بہت کچھ سٹ جائیں گے. ہمارے اذان کے پہلے درود ایک پڑھ رہا زور سے، ایسا ڈھونڈی آواز، کہاں پڑھے ہے؟ صحابہ کرام پڑھے، تابعین. جو کام اللہ کے رسول صحابہ کرام نے کیا، ہمارے ائمہ نے اس کو لکھ دیا ہے. بس تدوین تیسرے دور میں بھی دین کو جمع کرنے کا کام، لکھنے کا کام تیسرے دور میں وہ لکھا ہوا موجود ہے. دیکھو ہوا کیا، پڑھے کیا انہوں نے. اتنی چیزیں نمازوں کے اندر داخل ہو گئی ہیں. ہاں، نمازوں کے بعد جہری اجتماعی دعا، یہ بدعت ہے. بس سارا آدمی زور سے دعا مانگتا رہتا ہے. کیا صاحب تمہارے یہاں دعا نہیں مانگتا، اسے پکڑتے باپ بیچارے. ارے وہ تو سنت پہ عمل کر رہا ہے بھائی. سنت کو عمل کرنے والوں کو جو ہے لوگ جو ہے برا سمجھ رہے، سنت کو بدعتیں چھوڑ دینے سے سمجھ رہے ہیں کہ سنت چھوڑ گئی. یہ دیکھو کیسا الٹا زمانہ بنا. بدعت اتنی زیادہ ہو گئی، بدعتیں اتنی زیادہ پھیل گئی، جگہ جگہ بدعتیں ہو رہی. قبروں کی بدعتیں تو اب بے شمار ہیں. کیا کرنا چاہیے، کیا بتایا جائے. تو ہمارا دین کیا ہے اور کیا نہیں ہے، میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جو اللہ کے رسول نے کیا اور صحابہ کرام نے کیا، بس یہ کام اگر ہوا ہے اس دور کے اندر تو ہمارا دین، جو نہیں ہوا دین نہیں. تو اس بات کو اگر آپ اچھی طرح سمجھ لیں تو بہت ساری چیزوں سے جو بدعات، خرافات، بدعتوں کے بارے میں کیا بتایا جائے. بدعتی لوگ جہنم کے کتے، اہل بدعت کلاب النار، حدیث میں آتا ہے. اصحاب اہل بدع کلاب النار. ان کا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اللہ تعالیٰ کچھ بھی نہیں قبول کریں گے. توبہ بھی رکی رہے گی ان کی، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ اچھا کام کر رہے ہیں، سمجھتے ہیں لوگ ہم کون سا برا کام کر رہے ہیں. توبہ بھی ان کے لیے حجاب ہے. جب تک یہ یقین نہ کر لیں کہ ہم سنت پر چلنا ہے، ہم کو اللہ کے رسول کا کام، صحابہ کرام کے کام، تب ہمارا کام ہونا ہے، جب تک ان کی توبہ بھی نہیں ہوئی. توبہ نے تو کیسا، ہاں توبہ ہوتی ہے، تم پہلے یقین کرو تم جو کام کرو غلط، وہ غلط ماننے تیار نہیں. توبہ کیوں رکی ہوئی ہے ان لوگوں کی؟ غلط کام غلط سمجھنے تیار نہیں ہو. تو الحمدللہ کہ ہمارے علماء حق نے اس ساری غلط باتوں کو بالکل صاف صاف لکھ دیا ہے اور صحیح راستہ بتا دیا ہے، اور صحیح دین کیا ہے جو اللہ کے رسول نے کیا ہے اور صحابہ کرام نے کیا. یہ بات اگر آپ سمجھ لیں گے، اختلافات کے اندر کون سا فرقہ نجات پانے والا ہے، یہی فرقہ نجات پانے والا. کل جو ہے کس کو جنت میں جانے والے، یہ لوگ جانے والے. کیا سب کہتے سب جہنم میں جائیں گے؟ ہاں پھر کیا کریں گے؟ آپ کو پہلے سمجھا دیا گیا کہ نہیں؟ تم نے دین میں نئی چیزیں داخل کی، جو صحیح عقیدے تھے بگاڑ دیے. کتنے لوگوں کے عقیدے بگڑے ہوئے ہیں، بے شمار لوگ عقیدے بگڑے ہوئے ہیں. میں حوالہ دے رہا ہوں فتح قاضی خان کا، جو اس طرح کرے گا وہ کافر کہا گا اس کو. اللہ کے رسول حاضر ناظر ہیں، بلکہ اگر وہ نکاح کرتا ہے تو کافر ہے. مانو کیا کرنا چاہیے؟ اتنے غلط قسم کے عقیدے پھیلے ہوئے ہیں. اللہ کے رسول حاضر ناظر ہیں، عالم الغیب ہیں اور مختار کل ہیں. یہ دیکھو اس طرح غلط عقیدوں کے ساتھ جو ہے یہ سب جلسے جلوس کر کے بچے کچے لوگوں کی جو عقیدے سب بگاڑ دیتے. تو اللہ کی ذات الگ ہے، اللہ کے رسول کی ذات الگ ہے. اللہ کی صفات اللہ کے رسول میں لگا دیے، لگا کے جو ہے لوگوں کو بس کچھ تو الٹی سیدھی باتیں بول کے بتا دی. وہ ابو لہب کو جو ہے وہ کسی نے خواب میں دیکھا کہ اس دن آ کے، آپ کا چچا تھا نا ابو لہب، کوئی جا کے بولی کہ وہ لونڈی جا کے بولی کہ آپ کی ان کو جو ہے عبداللہ کو جو ہے لڑکا پیدا ہوا. خوش ہو گیا، بھائی کو بچہ پیدا ہوتا. لونڈی کو تجھے آزاد کر دیا. بولے خواب کی بات ہے. کس کا خواب؟ ابو لہب کے خواب کے مطابق ہم
وہ جو ہے جو ہاتھ سے آزاد کر دیا تھا نا، تو وہ وہاں سے اس کو جو ہے اس دن پیر کے دن جو ہے اس کو جو ہے کچھ پینے کے لیے ملتا ہے، خوشی میں اللہ کے رسول پیدا ہوتے ہیں، خوشی میں کیا ادا کرتے ہیں۔ تو یہ خواب بنیاد بن سکتا ہے ہمارے لیے۔ ابو لہب خوشی کیا، تو ابو لہب کی خوشی کرنا چاہ رہے ہیں آپ؟ اللہ کے لیے کیا بولیں؟ میرا طریقہ، میرے صاحب کا طریقہ کو بولیں۔ تم کس کا طریقہ دیکھ رہے ہیں؟ ابو لہب کا۔ اور کرو کیا، کہاں تمہاری عقل چلی گئی؟ کیا ہے وہ بھی خواب، حقیقت نہیں ہے، خواب میں دیکھا اس کو، تو اس کو جو ہے اس دن، ہاں اس دن جو میں آزاد کیا تھا اسی دن مجھے تھوڑا سا پینے کے لیے پانی ملتا، ورنہ میں بہت آگ میں جو ہے جھلس رہا ہوں گا۔ تو ابو لہب کا طریقہ ہمارے لیے مناسب ہے کیا؟ مثالی طریقہ ابو لہب کا ہے کہ اللہ کے رسول کا ہے کہ صحابہ کرام؟ بتاؤ۔ تو بہرحال جو ہے میں آپ کے سامنے کسوٹی دے دیا ہوں، اس کسوٹی پر صرف اسی ایک کو نہیں، تمام چیزوں کو دکھ جائیے، تمام ہی ہماری زندگی صبح سے لے کے شام تک یہ کام کر رہے ہیں، سنت ہے یا نہیں؟ تو سنتوں، دین کی عملی شکل سنت ہے، سنت پر عمل کرنے سے ہی ہم اللہ کے پیارے محبوب بن سکتے ہیں، آپ سے قریب ہو سکتے ہیں، اور ہمارا دین صحیح ہو سکتا ہے۔ ورنہ ہمارا دین جو ہے بدعتوں سے بھرا ہوا ہے، تو بدعتی لوگوں کو اللہ کے رسول جو ہے اپنے حوض سے ہکال دیں گے، بولیں گے میری امت، فرشتے بولیں گے نہیں نہیں یہ آپ کی امت ہی نہیں، یہ بدعتی لوگ ہیں بس۔ تو میں کہوں گا کہ سوقن لمن غیر عبادی، میں بھی ہکال دوں گا، چلے جاؤ، تو میرے بعد دین میں سب جو ہے، دین کو تم نے بدل دیا، دین کے اندر جو ہے اضافے کے، تم چلے جاؤ، دور ہٹ جاؤ، دیکھ رہے ہیں؟ تو ہم کو صرف سنتوں پر چلنا ہے، سنتوں کے بارے میں علم بھی حاصل کرنا ہے اور چلنا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سنتوں پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بدعت میں بچ کر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔